بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرابی بائی جیمز جوائس. سب سے پہلے عرابی آف کورس اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک ایکچوئل ایک بازار تھا, ایک مارکیٹ تھی جو ڈبلن آئرلینڈ میں تھی جس وقت یہ لکھا گیا. آلموسٹ 19 سینچری میں ہی تھی اور یہ سٹوری بھی اسی وقت ہی ہے. اس کو بہت اس زمانے میں ایک بڑی اہم مارکیٹ کے طور پہ گنا جاتا تھا. اس میں بہت اس میں لکھا گیا, بہت اس پہ اسٹریس ہوتا تھا اور بہت کوئی بڑی ہی مہان یا گلوریفائڈ یہ ایک چیز تھی, ایک کلچرل ایلیمنٹ تھا اس زمانے کا. جیمز جوائس آف کورس ڈبلن میں ہی کا معاملہ ہے سارا, تو آئرش تھا آف کورس, اور یہاں ایک کلونیلزم کا بھی ایک اثر تھرو آؤٹ ہسٹری میں رہا ہے. آئرلینڈ پولیٹیکلی کمزور ریاست ہے اور انگلینڈ نے تھرو آؤٹ ہسٹری میں آن اینڈ آف قبضے کیے ہیں, اور آج بھی انگلینڈ کے ہی کنٹرول میں ہے آئرلینڈ. تو یہاں وہ ایک ایلیمنٹ ان کی رائٹنگز میں جو آئرلش نیشنلزم کے قائل جو رائٹرز رہے ہیں ان کے ہاں یہ کلونیل جو ایلیمنٹس ہیں وہ دکھائے جاتے رہے ہیں. اس کہانی میں بھی وہ ایلیمنٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ اس میں ریلیجن کا معاملہ بھی ہے, اسی وجہ سے ہی وہ بتاتا ہے کہ وہاں اس کے کرایہ دار ایک پریسٹ رہتا تھا, وہ مر گیا وہاں پہ. اس کے بارے میں ہے کہ وہ چیریٹیبل پریسٹ تھا, وہ اس نے اپنا فرنیچر دے دیا, وصیت کر دی مرنے سے پہلے وغیرہ. اس کے علاوہ ایک یہاں پہ اور ایک مینشن آتا ہے مسز میسر کا, وہ بھی اس کا بھی یہی آلموسٹ معاملہ ہے کہ وہ ریلیجس اور بھی بہت سارا, جیسے اس میں جو دوسرا مین کردار ہے یہ میگان سسٹر کا, وہ بھی ایک کانوینٹ میں پڑھتی ہے, تو اس میں ریلیجن کا بڑا ایک اہم ایلیمنٹ ہے. بہرحال یہ کہانی ہے کیا کہانی نارملی جس طرح جیمز جوائس نے اپنے آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس ہر جگہ ہی گھسائے ہیں, یہاں پہ بھی گھسائے ہیں کہ وہ پڑھ رہا ہے ایک اسکول میں, اس کا باقاعدہ نام بھی جو مینشن کر رہا ہے وہی اسکول ہے جو کہ جس میں وہ ریئل لائف میں بھی پڑھا تھا, کرسچین بردر اسکول. خیر وہ وہاں پڑھتا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ ایسی جگہ میں ہم رہ رہے ہیں, وہاں انتہائی خاموشی ہوتی ہے. ہم جب چیخ رہے ہوتے ہیں, یعنی کھیلتے ہوئے جب ہم چیختے ہیں تو اس کی آواز دور دور تک جاتی ہے. پھر وہ بتاتا ہے کہ پھر اس کی بہن کی دوست ہے میگان سسٹر, یعنی میگان اس کا دوست ہے, اور وہ اسے پسند کرتا ہے مگر اس سے بات نہیں کر پاتا. جہاں یہ اس کا مطلب یہاں ایک وہ چائلڈش جو ایلیمنٹ ہے کہ وہ جو ینگ بوائز کے ہاں ہوتا ہے, اور اس میں بھی مذہب کا عمل دخل اس کی کہانی دکھا رہی ہے. وہ جو لڑکی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ جانا چاہتی تھی عرابی, لیکن وہ نہیں جا سکتی کیونکہ اس کی کانوینٹ میں ریٹریٹ ہے. یہ وہ ان کے ریلیجس ایلیمنٹس ہیں, ان کی عبادت کا, ان کی ٹریننگ کا ایک حصہ ہے کہ جس میں وہ سیکولوشن میں یا آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور دھیان لگاتے ہیں. وہ اسے کہہ دیتا ہے کہ جب اگر میں گیا تو میں تمہارے لیے کچھ لاؤں گا, کیونکہ وہ خود تو نہیں جا پاتی. تو وہ اس جوش میں چونکہ اس کو وہ پسند ہے اور اس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے, تو وہ اسے کہتا ہے کہ میں اگر عرابی گیا تو میں تمہارے لیے کچھ لاؤں گا. آخر وہ اپنے آنٹ اور انکل کے ساتھ رہتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ جی میں ہفتے کو جانا چاہتا ہوں. وہ کرسچن ہیں چونکہ, وہ سنڈے کو ان کے ہاں وہ چرچ باقاعدہ مطلب سنڈے کا دن چرچ کے لیے ہوتا ہے, تو وہ سیٹرڈے نائٹ کو جائے گا اور وہ خرید و فروخت یعنی تجارت کا معاملہ کرے گا. خیر وہ انتظار میں بہت ساری اس کے دور ادوار بیان ہوتے ہیں کہ وہ یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, اور الٹیمیٹلی وہ وہاں جانے کی بات آتی ہے. یہ ان جانے سے پہلے ایک الوژن یہاں ڈسکس ہوتی ہے کہ اس کو جو انکل ہیں وہ اسے پوچھتے ہیں کہ جی تمہیں پتہ ہے عربز فیئرویل ٹو ہز اسٹیڈ. یہ ایک نظم ہے کیرولائن نورٹن کی. یہ جو الوژن ہے یہ ٹیکنیکلی اسٹوری کو ہی مرر کر رہا ہے. کیسے کر رہا ہے
کہ اس نظم میں بھی ایک عرب بوائے ہے جو کہ اپنی سواری بھیج دیتا ہے، اپنا اسٹیڈ، اپنا گھوڑا بھیج دیتا ہے، اور بعد میں پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور وہ جو اس نے کمایا ہوتا ہے اس کو بیچنے، جو اس نے سونا حاصل کیا ہوتا ہے، وہ واپس اس سونے سے اس گھوڑے کو خرید لیتا ہے۔ یہ مطلب اس کا ایک مومنٹ آف ریئلائزیشن کا ایک ایلیمنٹ ہے، یا دوسرے الفاظ میں ریکگنیشن ہے، کہ ہم ایرسٹوٹل کی زبان میں دیکھیں تو ریکگنیشن ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلط کیا۔ یہی معاملہ یہاں ہمارے جو پروٹیگنسٹ ہیں، جو نیریٹر بھی ہیں، ان کے ساتھ پیش آئے گا۔ بہرحال وہ نکل جاتا ہے گھر سے، اور وہ اس کو پیسے دے دیتا ہے۔ پیسے کتنے دیتا ہے؟ وہ اسے ایک فلورن دیتا ہے جو کہ 2 شیلنگ ہے، یا دوسرے الفاظ میں 24 پینس ہے۔ وہ خیر لے کے چلا جاتا ہے، اور وہ ایک خاص ٹرین میں جو کہ بازار کے لیے ہی جا رہی ہوتی ہے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جس وقت یہ بازار تھا اس وقت بھی باقاعدہ خاص ٹرینز اس بازار کے لیے چلائی گئی تھی۔ یہ بھی وہی ہسٹری کو ہی دکھا رہا ہے، اس وقت کو ہی بیان کر رہا ہے۔ خیر وہاں پہنچتا ہے، اب وہاں اس کی ایک انٹرسٹ ٹکٹ ہے جو کہ باقاعدہ مطلب کلیئر کٹ تو نہیں بیان کی گئی، لیکن اس کی انڈیکیشن ہے، اور وہ مہنگی ہے، یعنی وہ اس بازار میں داخل ہونے کے لیے ہی آپ کو ایک اچھی خاصی رقم دینی پڑتی ہے، ادا کرنی پڑتی ہے۔ بہرحال وہ کر دیتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ وہاں ایک ایلیمنٹ جو کہ اگین وہ جو جیسے میں نے بتایا کہ ہاں مذہب کا بھی وہ ایک ایلیمنٹ دکھائے گا، تھرو آؤٹ پہلے بھی تھا، مطلب جیسے کہ وہ بات نہیں کر پاتا، کیوں نہیں کر پاتا کہ وہ ایک بوائز اسکول میں ہے، اور ان کی اس طرح انٹریکشن نہیں ہوتی، تو اس میں وہ کانفیڈنس یا وہ ہمت نہیں ہے، یا آپ اسے کہہ دیں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ اسے کیسے بات کرنی ہے۔ یہ مذہب اس پہ ایک اثر ڈال رہا ہے، اس کی جو ریلیجس اپ برنگنگ ہے۔ جو اس کو اتنا خاص متاثر نہیں نظر آتا اپنی پوری زندگی میں، جو اتنے بھی اس میں ادب لکھے ہیں اس میں مذہب کے والے معاملوں سے، یہاں پہ بھی وہ اس کو کہتا ہے کہ جو خاموشی وہاں تھی اس بازار میں، وہ بند ہو رہا تھا، وہ ایسے ہی تھی جیسے چرچ میں ہوتی تھی کہ جس سروس کے بعد، یعنی کوئی چرچ میں کوئی گیدرنگ ہوئی، کوئی بیان ہوا، کوئی مواعظ ہوا، تو اس کے بعد وہ جو خاموشی ایک دم بالکل سناٹا چھایا تھا، بالکل ایسے ہی سناٹا وہاں اس بازار میں تھا۔ یعنی اس کے نزدیک جو ہے وہ اس کو جو ریئلائز ہو رہا ہے، جو ریکگنیشن اس کو ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے کہ اس میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ یعنی شاید ہم تک کوئی چیز بیان مطلب پوری طرح پہنچائی نہیں جا رہی، ہم سے کوئی روکا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی کوئی الگ دنیا نہیں ہے، مطلب کہ ہمیں کچھ ایسا سکھایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی الگ سی دنیا ہے، اور وہ کوئی گلوریفائڈ سی دنیا ہے، یا بہت ہی کوئی مختلف ہے، ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے ویسی ہی جیسی کہ ہم وہاں گزار رہے ہیں۔ خیر وہ آگے چلا جاتا ہے، آگے پھر وہ آگے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ 2 لوگ وہاں پیسے گن رہے تھے، تو وہ 2 لوگ پیسے گننے کا معاملہ بھی پھر وہ ایک چرچ سے ہی ایک جڑتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ چرچ کو ایز اے کاروبار دھندے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اس میں وہ بائبل سے بھی کچھ وہ ریفرنسز ملتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے دھندا مطلب کاروبار کی کوشش کی، تو پھر انہیں نکال دیا گیا چرچ سے، کیونکہ چرچ آف کورس ایک مذہبی معاملہ ہے، اور وہاں جو ہے وہ خدا کو سکھانا چاہیے، نہ کہ کاروبار کرنا چاہیے۔ تو مطلب یہ خرابی ہے چرچ کے لیے بھی، کسی بھی مذہبی مقام کے لیے۔ تو وہ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ یہاں پہ بھی ویسے ہی 2 لوگ بیٹھ کے تو پیسے گن رہے ہیں، یعنی وہی بات کہ وہاں اور یہاں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ آگے چلتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ جی کچھ لوگ جو ہے وہ انگلش ایکسنٹ میں بات کر رہے ہیں۔ آف کورس اگین وہ آئرش ہے، آئرش باقاعدہ ایک الگ دنیا کا نام ہے، حتیٰ کہ زبان مطلب ملتی جلتی ہی ہے، لیکن وہ ایکسنٹ اتنا فرق ہے کہ وہ خود کو نہیں گنتے انگلش میں۔ وہ نیشنلسٹ ہے، بنیادی طور پہ یہ بھی وجہ ہے، قوم پرست ہے۔ بہرحال لیکن چونکہ یہاں پہ اس طرح مینشن ہے کہ وہ انگلش ایکسنٹ میں بات کر رہے تھے، اس کا وہی ایلیمنٹ ہے کہ کولونائزیشن ہے، جیسے وہ مسلط ہو گئے ہیں، کہ وہ ان کی زبان بھی یہاں پہ آ جائے گی، ان کا لہجہ بھی یہاں پہ آ جائے گا۔ پھر آگے کچھ ایلیمنٹس ہیں
جیسے وہ خاتون جب اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے کچھ لینا ہے، تو اس میں وہ کہتا ہے کہ کوئی مطلب انکریجنگ والا معاملہ نہیں تھا، کہ بس وہ آؤٹ آف ڈیوٹی پوچھ رہی تھی کہ جیسے وہ اگین وہ میں کہوں گا کہ وہ جو بازار کو جو گلوریفائی کیا جا رہا تھا بہت اس زمانے میں کیا گیا، وہ کوئی ایسا معاملہ تھا نہیں، مطلب ایک عام سی بات تھی جیسا اس کو بیان کیا جا رہا تھا کہ بہت کوئی بڑی کوئی چیز ہوگی، بہت کوئی بڑی جگہ ہوگی، ایسا نہیں تھا۔ آگے الٹیمیٹلی مطلب جہاں ختم ہوتا ہے معاملہ، وہ پھر آگے مینشن کرتا ہے کہ میرے پاس پیسے کتنے بچے، وہ کتنے تھے، وہ 8 پیننس تھے، یعنی 24 اس کو ملے تھے اور 8 بجے تھے۔ اب یہ اس کا کوئی اتنا خاص اس نے کیا ہی نہیں، اس نے کچھ خریدا ہی نہیں ابھی، اس کو اتنے سے پیسے بچیں، یعنی کہ یہ کہ اس دوران وہ جو اس کی ٹریولنگ کوسٹ تھی اور وہ جو انٹرسٹ کا جو اس کو پڑا، اس کی ٹکٹ وغیرہ پڑی، اسی میں ہی اس کا سارا کچھ لگ گیا۔ تو یہاں پہ ایک وہ پاورٹی کا ایلیمنٹ آتا ہے کہ یعنی کیسے مطلب جو نہیں لوگ جو معاشرے میں جو افورڈ کر سکتے وہ ان کی زندگی کیا ہے اور دوسروں کی کیا ہے۔ بہرحال اس پاورٹی کو کرٹکس کے ہاں دوسری طرح سے بھی ریپرزینٹ کیا گیا ہے، یعنی کہ یہ پاورٹی آف نالج کا معاملہ بھی ہے کہ کہانی کے شروع میں جو ہیرو ہے وہ علم کے معاملے میں بھی غریب تھا، اسے نہیں پتا تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ یہاں عرابی دنیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس کی جو گلی تھی وہ ایک تاریخ گلی تھی، ایک تاریخ محلہ تھا جہاں وہ بس وہ کھیلا کرتے تھے اور اسکول جانا اور بس، یعنی اس نے دنیا میں نکلا نہیں تھا، وہ دنیا میں نکل آیا ہے، اس نے دنیا کو دیکھا ہے، تب وہ انٹلیکچولی امیر ہوا ہے پہلے کی نسبت، تو اس کو پتہ چلا ہے کہ کیا ہے دنیا میں۔ آگے پھر وہ اپنی وینٹی کا ذکر ہے کہ وہ وینٹی کیا تھی، کہ مطلب آپ ایک دھوکے سے میں رہ رہے ہیں، آپ کو ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا لیکن آپ کو نہیں پتہ، آپ سوچتے ہیں کہ ایک چیز ایسے ہے وہ ویسے نہیں ہے، جیسے پیار کا معاملہ ہے، جیسے مذہب کا معاملہ ہے، جیسے رشتوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ وہ وینٹی جو اس کے ہاں تھی، وہ اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک وینٹی تھی، وہ کوئی ریالٹی نہیں تھی۔ وینٹی یعنی کہ وہ بس اس کا گمان تھا، وہ بس اس کا ایک یقین تھا، وہ حقیقت نہیں تھی۔ تو یہ اس کی کہانی ہے۔ بہرحال میں نے اس کے کچھ جو تھیم ذرعی طور پہ ساتھ ہی ساتھ بھی بیان کی ہیں، ویسے کہہ دیا جاتا ہے کمنگ آف ایج ہے، کمنگ آف ایج یعنی کہ وہ اس کی پروگریس، اس کے وہ پہلے کم جانتا تھا، وہ پہلے کم عقل تھا، وہ ایسا ایسا اس میں اضافہ ہوا، وہ بہتری کی طرف آیا، وہ میچورٹی کی طرف آیا، وہ بڑا ہوا، امیجنیشن اینڈ ریالٹی، ایک چیز وہ تصور کر رہا تھا کہ ایسے ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچا اس کی وہ آئی اوپنر تھا، اسے احساس ہوا کہ ایسا نہیں ہے۔ ڈیزائر اینڈ لیک آف ریسورسز، یعنی وہ عربی سے وہ فیسنیٹ ہوا تھا، اس کی مطلب اس کے تخیل کا معاملہ تھا، لیکن جب وہ ریالٹی میں پہنچا تو اس کا یہ حال تھا کہ مطلب وہ افورڈ نہیں کر سکتا، وہ ان کے ماحول کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ وہ انگلش ایکسنٹ میں بات کر رہا ہے، وہ آئرش ہے، وہ قبول نہیں کر رہا انگلش ایکسنٹ کو، وہ ان کے جو گولڈ بیہیویئر ہے، یعنی کہ بس وہ آؤٹ آف ڈیوٹی معاملہ کر رہے ہیں، وہ اس چیز پہ بھی اس کو ایک تعجب حیرانگی سی ہوئی ہے کہ یہ کیا ہے، میں سمجھ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا اور یہ کیا نکلا۔ کانسیکوینسز آف آئیڈیلائزیشن ہے، یعنی وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا، بہت اس کو گلوریفائی کر لیا تھا اپنے ذہن میں، اپنے دل و دماغ میں، اور جب اس کے سامنے حقیقت آئی تو وہ اس کو مطلب اس کہتے ہیں نا وہ گر گیا ایک دم سے، آسمان سے زمین پہ آ گیا۔ کیتھولک چرچ انفلوئنس، جو مطلب جو وہ سیکھ رہے تھے اپنے اسکولوں میں، وہ اس کا مطلب اس کا ان پہ کیا اثر ہوا، اور جب وہ دنیا میں نکلے تو ان کو کیا دیکھنے کو ملا، یعنی وہ دنیا کے سامنے وہ اس طرح فنکشن نہیں کر سکے جس طرح انہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ ان پہ جو ہے وہ ان کی جو مذہب کی جو ٹیچنگ ہے، جو مذہب جو انہیں سکھا رہا تھا، جو ایستھیٹسزم انہیں سکھا رہا تھا، وہ دنیا میں وہ اپلیکیبل نہیں تھا، وہ بس وہی کانوینٹ میں یا اسکول میں ہی اپلیکیبل تھا۔ دنیا میں نکلنے کے لیے انہیں پیسے چاہیے تھے، انہیں لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ آنا چاہیے تھا، جو وہ نہیں سیکھ سکے اسکول میں، یہ اس میں ایک ایلیمنٹ تھا۔
باقی آئی میں بیان کیا گیا ہے، یعنی فرسٹ نیریٹو ہیرو اس کا خود نیریٹر ہے. اس کے جو کردار ہیں وہ بہت سارے ہیں. اس میں جو پریزنٹ کردار نمایاں طور پہ گنے جائیں گے وہ ایک وہ خود ہے، ایک وہ میگان سسٹر ہے، اس کی انکل اور آنٹ ہے، مسز میسر ہے، اور وہ جو لیڈی جو وہاں اس اسٹال پہ تھی جس نے اس سے آگے سے پوچھا. اس کے علاوہ جو کردار ہے مطلب جو دو لوگ وہاں پہ جو کھیل رہے تھے، وہ جو اس خاتون سے بات کر رہے تھے، وہ ایبسنٹ کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ وہ خود اسٹوری میں اس طرح آ کے کوئی معاملہ نہیں کر رہے، وہ صرف نیریٹر کی طرف سے بیان کیے جا رہے ہیں. پھر وہ جو لوگ جس وقت اس کی آنٹ نکلتی تھی اپنی مارکیٹنگ کے لیے تو وہ راستے میں ملتے تھے، وہ بھی ایبسنٹ ہی کاؤنٹ ہوں گے کیونکہ وہ وہاں موجود تھے لیکن وہ اسٹوری میں کوئی خاص مطلب اسٹوری میں کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے تھے، بس نریٹر انہیں بیان کر رہا ہے کہ وہ ہے. اس کے علاوہ جو دوست اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، بنائی طور پہ وہ بتا رہا ہے کہ وہ میرے ساتھ کھیلتے تھے لیکن وہ خود تو نہیں نا بول رہے کہانی میں کہ جی ہم کھیل رہے ہیں یا ان کا کوئی ڈائلاگ آیا ہو وغیرہ وغیرہ. وہ صرف وہی بتا رہا ہے کہ جی وہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ میرے ساتھ کھیلتے ہیں یا وہ مجھے آواز دے رہے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ ہے کہانی عرابی بائی جیمز جوائس.